لیکن انہوں نے کہا کہ دنیاوی فوائد کے لیے اگر کوئی علم دین سیکھ رہا ہو، مثل شہرت کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، لوگوں کی نگاہوں میں مرکزی حیثیت حاصل کرنے کے لیے، تو کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں، جس نے دنیا کمانے کے لیے دین کو اختیار کیا، یہ حرام اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ جس طرح ہر چیز کے اندر اخلاص مطلوب ہے، علم دین سیکھنا تو بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے تمام عبادتوں کی اصل میں اس کو کہوں تو حرج نہیں ہے کہ تمام عبادتوں کی درستگی اور کاملیت موقوف ہے علم پر۔ جو علم کے بغیر بیچارے عبادتیں اختیار کرتے ہیں اور صوفی بننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ غلط سلط عبادتیں کر کے کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ اور درجہ قرب حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام دنیا میں جہالت کے خاتمے اور علم کو عام کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اب کوئی صوفی صاحب اگر کوئی، میں اچھے صوفیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ سمجھ جاتے ہیں جب میں ایسی بات کہتا ہوں، تو جو صوفی علم کے خلاف ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ نبیوں کے ایک بہت بڑے مشن کے خلاف ہے۔ اور جو انبیاء علیہم السلام کے مشن، ان کی آمد کے مقصد اور اللہ تبارک و تعالی نے جو وصف عظیم انہیں عطا فرمایا، اسی کا مخالف ہو، کیا یہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام حاصل کر سکتا ہے؟ یا اس کا دامن تھام کے کوئی اللہ کا درجہ قرب حاصل کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا، تباہ و برباد ہوگا۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم سیکھیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، نہ شہرت کی تمنا ہو، نہ پیسے کی تمنا ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ باقی یہ تمام چیزیں ضمناً خود بخود حاصل ہو جاتی ہیں۔ جب ایک عالم دین بنتا ہے انسان، تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت بھی عطا فرماتا ہے، وقار عطا فرماتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، لوگ اس کو گفٹ بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اگر وہ قبول کرنا چاہے نہ کرنا چاہے۔ دیکھیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی تحفہ دیتا، آپ منع نہ فرماتے کہ دل ٹوٹے گا، اور جواب میں کوئی اور تحفہ اس کو عطا فرما دیتے۔ جو عزت اور وقار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا، کس کو حاصل ہوگا؟ لیکن کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی عمل میں یہ تمنا اور خواہش آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ نے ان چیزوں کے حصول کے لیے معاذ اللہ اعمال کیے؟ نہیں۔ تو یہ ضمناً تو خود بخود یہ چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ہمارے طلباء کو، ہم تو اپنے اسٹوڈنٹس کو خیر اچھی تربیتی نشستیں کرتے ہیں اور اس میں بات سمجھاتے ہیں، تو یہ مسلسل تربیتی معاملہ ہونا چاہیے کہ جو علم دین سیکھ رہے ہیں وہ اپنا ذہن بنائیں کہ ہم نے صرف اللہ کے لیے علم سیکھنا ہے، اور لوگوں کو سکھانے کے لیے، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، نفس و شیطان کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے، جنت کا راستہ آسان کرنے کے لیے۔ جب انسان اس مشن پر عمل پیرا ہوتا ہے اور اپنے ذاتی مفادات کو ذرا دائیں بائیں کر لیتا ہے اور اللہ کے لیے کام کرتا ہے، خود بخود شہرت بھی ملتی ہے، عزت بھی ملتی ہے، اور دنیا اس طرح کھنچ کے اس کی طرف آتی ہے کہ اس کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ تو بس اللہ کے لیے کام کرنا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو طالب علم دین دنیا کمانے کے لیے علم سیکھ رہا ہے، وہ حرام اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔